السلام علیکم، میں ہوں انصر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عرب جم نیوز۔ سعودی عرب میں نجی شہریوں کے زیر کفالت کام کرنے والے غیر ملکی کارکنوں کے اقاموں کا اجرا و تجدید جوازات کے ذمہ ہوتی ہے، جبکہ کفیلوں سے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود آبادی میں خصوصی شعبہ موجود ہے، جہاں اختلافات کی صورت میں معاملات طے کیے جاتے ہیں۔ غیر ملکی کارکنوں کے اقاموں کے اجرا و تجدید کفیل یا اس کی جانب سے مقرر کردہ نمائندے کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ محکمہ جوازات سے رجوع کرے۔ کوئی بھی غیر ملکی کارکن اپنے معاملے، اقامہ، خروج عہدہ یا خروج نہائی کے لیے براہ راست جوازات سے رجوع کرنے کا اہل نہیں ہوتا۔ ٹویٹر پر ایک شخص نے جوازات سے دریافت کیا کہ میں سیک خاص کے اقامہ پر ہوں، کفیل کا انتقال ہو گیا ہے جبکہ اقامہ ایکسپائر ہونے کے قریب ہے، تجدید کیسے کرائی جا سکتی ہے؟ اس کے جواب میں جوازات کی جانب سے بتایا گیا کہ وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود آبادی کے شعبہ گھریلو ملازمین کا تحفظ و مدد ادارہ دائم اور حمایہ العمالہ منزلیہ کہا جاتا ہے سے رجوع کریں، جہاں ایسے معاملات کو بہتر طور پر حل کیا جاتا ہے۔ واضح رہے، قانون کے مطابق کارکنوں کے اقامے کی تجدید کے لیے کفیل یا اس کے مقرر کردہ نمائندے کا ہونا ضروری ہے، جو جوازات سے رجوع کر کے کارکن کا اقامہ تجدید کرا سکتا ہے، جبکہ کارکن کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنے اقامے کے تجدید کے لیے جوازات سے براہ راست رجوع کرے۔ خیال رہے، ڈیجیٹل سروس کے تحت اقاموں کی تجدید و دیگر معاملات جوازات کے ابشر سسٹم کے ذریعے انجام دیے جاتے ہیں، جس کے لیے جوازات کے دفتر سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کفیل کے انتقال کی صورت میں اس کا نمائندہ یا وہ شخص جس کے پاس مختار نامہ وکالہ شرعیہ ہو، وہ اقامہ کی تجدید یا خروج نہائی جاری کرانے کا اہل ہوتا ہے۔ گھریلو ملازمین کے معاملات کمرشل ملازمین سے قدرے مختلف ہوتے ہیں، تاہم وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود آبادی کے زیر انتظام کمرشل ملازمین کے معاملات اور اختلافات کو دور کرنے کے لیے بھی کمیٹیاں کام کرتی ہیں، جو کسی بھی نوعیت کے اختلافات کو حل کرتی ہیں۔ سروسز بلاک ہونے کے حوالے سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ کارکن کے خلاف مالی مطالبہ ہونے کی وجہ سے اس کی سروسز سیز کی جا چکی ہیں، اس صورت میں اقامہ تجدید کیا جا سکتا ہے۔ اس کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ جس غیر ملکی کارکن کے ذمہ کسی قسم کی خلاف ورزی کی صورت میں سروسز سیز ہو جاتی ہیں، اس کا مطلب اقامہ اس وقت تک تجدید نہیں کیا جا سکتا جب تک خلاف ورزی دور نہ کر لی جائے۔ خلاف ورزی دور ہونے کے بعد ادارے کو درخواست دی جاتی ہے، جہاں تمام امور کا جائزہ لینے کے بعد ہی سروسز بحال کی جاتی ہیں، جس کے بعد اقامہ کی تجدید یا دیگر معاملات انجام دیے جا سکتے ہیں۔ واضح رہے، جس کے خلاف مالی مطالبات ہوں یا دیگر نوعیت کے مقدمات دائر ہوں، تو عدالت کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ مدعی کی درخواست پر فریق مخالف کی سروسز سیز کر دے۔ اس صورت میں اس کا نام ECL میں بھی شامل کر دیا جاتا ہے۔ جب تک معاملات ختم نہیں ہو جاتے، سروسز بحال نہیں کی جاتی۔ اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں، اور چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بہت شکریہ۔